بہاولپور صوبہ بھر میں آلودہ ترین شہروں کی دوڑ میں پہلے نمبر پر ایئر کوالٹی انڈیکس نے محکمہ ماحولیات کی کارکردگی کا پول کھول دیا۔ افسران کی لازمی یا ہٹ دھرمی کی انتہا، بھٹا جات کی زگ زیگ ٹیکنالوجی پر منتقلی کا دعویٰ غلط نکلا۔ ضلع بھر میں 120 سے زائد بھٹے جدید ٹیکنالوجی پر منتقل نہ ہو سکے۔ جنوبی پنجاب کا سب سے بڑا ملتان کینٹ ریلوے اسٹیشن گندگی کی عمارت گاہ میں تبدیل، ٹریکس پر گندگی کے ڈھیر، شہری ریلوے اسٹیشن کی حالت زار پر شکوہ سنا۔ ابدالی روڈ ملتان بن گیا کوڑا دان، ملتان ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے شہر کی صفائی کے کھوکھلے دعوے، سڑک پر حد نکاح گندگی کے ڈھیر، تعفن اور گندگی نے شہریوں کی ناک میں دم کر دیا۔ علاقہ مکینوں کا انتظامیہ سے صفائی کرانے کا مطالبہ۔ ساری گندگی کی وجہ سے بیماریاں پھیلتی ہیں، تو انہیں چاہیے کہ روز یہاں کی صفائی کروائیں اور روز یہاں پہ یہ نیا باکس یہاں پہ رکھیں۔ کچرا اٹھا لیا کرو یہاں سے بھائی، روز روز اتنا بھرا ہوا کچرا ہے، کوئی نہیں اٹھاتا کچرا۔ تو اقتدار والوں کو چاہیے کہ اس پہ نوٹس لیں اور یہ جو گندگی ہے جلد سے جلد جو ہے نا ختم کیجیے۔ لیا جمن شاہ پوسٹ آفس ختم کرنے کا شاہی فرمان، ضلع انتظامیہ کے حکم نامے پر شہری پریشان، ڈاکخانے نے کوٹ سلطان منتقل کرنے کے احکامات، شہریوں کا احتجاج، منتقلی کے احکامات واپس لینے کا مطالبہ۔ ڈالر کی قدر کا گراف پھر سے اونچا، روپے کی بے قدری کا پستی میں سفر جاری، انٹر بینک میں ڈالر 91 پیسے مہنگا، قیمت 174 سے تجاوز کر گئی، ڈالر کی قیمت 173 سے بڑھ کر 174 پر پہنچ گئی۔ ڈالر مہنگا ہونے سے موبائل فون کی قیمتیں بھی بڑھ گئیں، دکاندار اور خریدار پریشان، دکانداروں کا کہنا ہے مہنگائی کے باعث کاروبار ختم ہو رہا ہے، مہنگائی اتنی ہے کہ اتنے پیسے میں نیا فون بھی نہیں خرید سکتے، حکومت سے مہنگائی کنٹرول کرنے کا مطالبہ۔ لوہے اور سکریپ کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگیں، ایک سال میں قیمتیں ڈبل، گزشتہ برس 130 روپے فی کلو میں بکنے والا لوہا 260 روپے فی کلو تک پہنچ گیا۔ قیمتوں میں اضافے پر شہری پریشان، کہا کہ مہنگائی نے جینا مشکل کر دیا ہے۔ مہنگائی ہوئی آؤٹ آف کنٹرول، روزمرہ کی ضروری اشیاء کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ، سرف، صابن، گھی سب کچھ مہنگا، چائے کی پتی کی قیمت میں بھی 100 روپے فی کلو کا اضافہ کر دیا۔ علی پور کے مکین مہنگائی کے خلاف پھٹ پڑے، مہنگائی کو کنٹرول کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ بھکر کے یوٹیلیٹی اسٹور سے چینی اور گھی غائب، اسٹور ریک سے چینی اڑن چھو ہو گئے، 20 دن گزر گئے، یوٹیلیٹی اسٹور پر گھی کے خانے میں 14 دن سے ویران، سبسڈائز اشیاء کے بحران کا خدشہ سر اٹھانے لگا، رنگپور کے یوٹیلیٹی اسٹور پر اشیاء ضروریہ کا فقدان، آٹا گھی کی عدم دستیابی پر شہری پریشان، ادھر مینیجر یوٹیلیٹی اسٹور خانے وال کی کل سے گھی دستیابی کی یقین دہانی۔ کسان دوستی کے حکومتی دعوے وفا نہ ہو سکے، کھاد کی عدم دستیابی نے کسانوں کو مشکل میں ڈال دیا، گندم کے سنہری خورشوں کی فصل متاثر ہونے کا خدشہ، صدر کسان اتحاد آنے والے خطرے سے آگاہ کر دیا، ادھر بہاول نگر کے کسانوں نے کہا کہ بلیک میں 1700 روپے میں ملنے والی کھاد اب 2400 روپے میں مل رہی ہے۔ جنوبی پنجاب میں کھاد مافیا کی شامت آ گئی، ملتان میں کھاد مافیا کے خلاف ضلع انتظامیہ کا کریک ڈاؤن، شجاعت میں کھاد کی ذخیرہ اندوزی پر 4 گودام سیل، جلال پور کھاکی میں ڈیلر کے گھر سے 1000 بوری کھاد برآمد، ملزم گرفتار، مقدمہ درج، میاوالی میں بھی کھاد ڈیلر شاپ سے کھاد کے 1000 بیگ برآمد، گودام سیل کر دیا گیا۔ ملتان میں MDA کی غیر منظور شدہ اور بغیر کمرشلائزیشن تعمیرات کے خلاف کارروائی، انفورسمنٹ ٹیم نے ملتان پبلک اسکول روڈ پر 20 دکانوں کو سیل کر دیا، ادھر کوٹلہ تولہ خان اور تعلق روڈ پر بھی کارروائی، بغیر نقشہ پاس 2 عمارتوں کو سربمہر کر دیا گیا۔ میپکو ملتان میں کرپشن پر ملازمین کو سزائیں دینے کا سلسلہ جاری ہے، کرپشن اور سرکاری وسائل میں بے ضابطگیوں پر 2 اہلکاروں کو سزائیں، SDO مظفر گڑھ اظہر جمال کی 1 سالانہ انکریمنٹ روک دیا گیا، ریجنل اسٹور کیپر صاحبال ساجد مقصود کو نوکری سے برطرف بھی کر دیا گیا۔ میپکو کے مالی بحران کی وجہ روہی نے کھوج نکال ڈالی، 100% وصولیوں کے باوجود ہزاروں ڈیفالٹرز،
4,203 نادہندگان پر میپکو کا 1 ارب 82 کروڑ کا قرض. خانواد میں 37 کروڑ 57 لاکھ کے نادہندہ. ملتان میں 10 کروڑ 49 لاکھ کے نادہندہ. 10 لاکھ سے زائد کے نادہندگان میں ڈیرہ غازی خان، بہاڑی، بہاولپور، مظفر گڑھ شامل. جنوبی پنجاب سمیت صوبہ بھر میں اقلیتوں کی 19,000 آسامیاں خالیہ. آسامیوں پر منظوری سے قبل اعتراضات لگ گئے. محکمہ خزانہ پنجاب کا بھرتیوں کی اجازت دینے سے انکار. محکمہ انسانی حقوق کو مزید ورکنگ کے احکامات جاری کر دیے. بھرتیوں سے قبل روڈ میپ پیش کرنے کی بھی ہدایت. سرکاری اسکولوں میں ایجوکیٹرز کی بھرتیوں پر نیا موڑ. رواں سال 33,000 ایجوکیٹرز کی بجائے صرف 16 ایجوکیٹرز بھرتی ہوں گے. محکمہ خزانہ پنجاب نے ایجوکیٹرز کی بھرتی پر اجازت دے دی. محکمہ اسکول ایجوکیشن نے 33,000 ایجوکیٹرز بھرتی کرنے کی اجازت مانگی تھی. میاں والی میں ترقیاتی کاموں کی ریل پہل. ایم پی اے امین اللہ خان اور ڈپٹی کمشنر خرم شہزاد نے 28 کروڑ کے منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھا. منصوبہ جات میں آراضی سینٹر، ریسکیو آفس، بوائز کالج اور گرلز کالج روڈ کے منصوبے شامل ہیں. رحیمیہ خان کے خستہ حال اسکولوں کی سنی گئی. 46 سرکاری شیلٹر لیس اسکولوں میں 16 کروڑ سے ترقیاتی کاموں کا ہوگا آغاز. 24 اسکولوں کی خطرناک عمارتوں کی 11 کروڑ سے مرمت ہوگی. 20 کروڑ سے ایڈیشنل کلاسز کی تعمیر کی جائے گی. آؤٹ ڈور کے ڈاکٹرز ڈیوٹی کے اوقات کار بڑھانے پر سیخ پا. بہاول وکٹوریہ ہسپتال کے ڈاکٹرز رابطہ احتجاج. اوقات کار بڑھانے پر 2 چھٹیوں کا مطالبہ کر دیا. کہا کہ چھٹیاں بڑھائی جائیں یا مراد میں اضافہ کیا جائے. شہریوں کو سہولیات فراہم کرنا اولین ترجیح ہے. وہاڑی میں بلدیہ نمائندگان کا شہر کی ترقی کے لیے متحد ہو کر کام کرنے کا عزم. پہلے بجٹ اجلاس میں 1 ارب 33 کروڑ روپے کا بجٹ منظور. چیئرمین بلدیہ نادر علی بھٹ سمیت 32 کاؤنسلرز کی شرکت. ڈاکٹر عبدالقدیر سمیت دیگر شہریوں کی وفات پر فاتح خوانی بھی کی گئی. ملتان میں بلدیاتی نمائندوں کے پاس وقت کم اور فنڈ زیادہ. ضلع کونسل کا 2 ارب 44 کروڑ 23 لاکھ روپے کا بجٹ. چیئرمین ضلع کونسل نے 117 یونین کونسل سے 35 کروڑ 10 لاکھ روپے کی سکیمز مانگ لی. ہر یونین کونسل کو اگلے ہفتے 30 لاکھ روپے ڈیولپمنٹ فنڈ دیے جائیں گے. چولستان جیپ ریلی جنوبی پنجاب کے سر کا تاج. بہاولپور چولستان ڈیزرٹ جیپ ریلی آئندہ سال کرانے کا اعلان. 9 سے 13 فروری تک چولستان میں لاکھوں لوگ جیپ ریلی انجوائے کریں گے. جیپ ریلی انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے کمشنر آفس میں اہم اجلاس. کمشنر بہاولپور، ڈپٹی کمشنر سمیت متعلقہ محکمے شرکت کریں گے. سیکرٹری زراعت جنوبی پنجاب ثاقب علی عطیل کا دورہ ڈی جی خان، ساحل سرور اور کوہ سلیمان کے مختلف علاقوں میں جاری ترقیاتی اسکیمز کا جائزہ لیا. گندم کی فصل اور کھجوروں کے تاریخی باغ کا بھی معائنہ کیا گیا. کہا کوہ سلیمان میں 30 ملین روپے کی لاگت سے محکمہ زراعت توسیع کے 10 نئے دفاتر قائم کیے جا رہے ہیں. ریجنل پولیس آفیسر بہاولپور شیر اکبر کا دورہ بہاول نگر. عبدالرزاق شہید پولیس لائنز پہنچنے پر چاکو چوبند دستے نے سلامی پیش کی. آر پی او نے یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی. فاتح خوانی بھی کی. پولیس لائنز میں منعقدہ دربار سے خطاب اور ایس ڈی پی اوز اور ایس ایچ او سے میٹنگ کی. وزیراعظم کی معاون خصوصی ثانیہ نشتر کا میاں والی کا دورہ. احساس راشن رعایت پروگرام بارے تفصیلی بتایا. کہا 2 کروڑ خاندانوں کو راشن پر 1,000 روپے سبسڈی دی جائے گی. 8171 پر میسج کر کے شہریوں کی رجسٹریشن کرائی جائے گی. 1,000 روپے سبسڈی خاندان کے لیے ہے، گھرانے کے لیے نہیں. رحیمیہ خان میں ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر وحید ظفر کی چیئرمین میونسپل کمیٹی میاں اعجاز عامر اور کاؤنسلر سے ملاقات. الیکشن کمشنر کی جانب سے نئی ووٹر لسٹ کے حوالے سے سروے پر تبادلہ خیال. نئی ووٹر لسٹ کو شفاف بنانے کے لیے کاؤنسلرز کے اعتراضات دور کیے گئے. رحیمیہ
یار خان میں ایپ کا الیکشن کی گہما گہمی، امیدواروں اور ان کے حامیوں کی دفتر میں الیکشن کیمپین، امیدواروں نے اپنے منشور سے ووٹرز کو آگاہ کیا۔ ملتان میں بچوں کے عالمی دن کی مناسبت سیشن کا اہتمام، شعور ترقیاتی تنظیم کے زیر اہتمام بچوں کے حقوق سے آگاہی دینے کے لیے سیشن کا انعقاد کیا گیا۔ سابق وائس چانسلر جامعہ ذکریہ ڈاکٹر طارق محمود انصاری، ایڈوکیٹ خالد جاوید بخاری، سماجی رہنما شاہد محمود، آصفہ سلیم، گلناز کاشف سمیت دیگر کی شرکت۔ ملتان شہر کے تھیٹرز کو فیملی تھیٹر بنایا جانے کے لیے انتظامیہ ان ایکشن۔ گزشتہ شب اسٹالیہ تھیٹر پر اداکارہ لیلا جٹی کا غیر اخلاقی حرکات کا مظاہرہ۔ اے سی ہیڈ کوارٹر آفتاب ڈوگر نے اداکارہ لیلا جٹی کو 2 روز کے لیے بین کر دیا۔ اداکارہ 20 نومبر تک کسی بھی تھیٹر پر پرفارم نہیں کر سکیں گی۔ اور اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں کھیلوں کا میلہ سج گیا۔ اسپورٹس ایونٹ میں بیڈمنٹن، کرکٹ، والی بال اور ٹیبل ٹینس کے مقابلے ہوں گے۔ طلباء و طالبات نے خوب انجوائے کیا۔